السلام علیکم۔ آج ہم پل صراط کے بارے میں بات کریں گے۔ وہ کون سے 7 مرحلے ہیں جہاں سب کو رکنا ہوگا، اور وہ کون سے 7 سوالات ہیں جن کا سب کو جواب دینا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک سبسکرائب کر دیں۔ جہنم کے اوپر بنا ہوا پل، بلا شبہ ہم سب اس پل کو پار کریں گے۔ پل جو بال برابر باریک اور تلوار کی دھار جتنا تیز ہے۔ کوئی بھی پل صراط کو اس وقت تک پار نہ کر سکے گا جب تک وہ سوالات کے 7 مرحلوں سے نہ گزر جائے۔ 7 سوالات، 7 مختلف پڑاؤ۔ یہ 7 سوالات کیا ہیں؟ کیا آپ ان کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں پل صراط کو یوں بیان فرمایا: پل صراط کو پار کرنے کا انحصار ہر ایک کے اعمال پر ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ بہت آسان ہوگا اور کچھ لوگوں کے لیے بہت مشکل۔ یہ جہنم کا ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ اس میں کانٹے اور بیڑیاں ہیں جو ان کو گرفت میں لیں گے۔ کچھ لوگ اس پر پلک جھپکتے گزر جائیں گے، جیسے روشنی کی رفتار، ہوا کی طرح یا عالی نصب گھوڑوں اور سواریوں پر۔ فرشتے پکاریں گے: اے پروردگار سلامتی فرما، اے پروردگار سلامتی فرما۔ وہ لگاتار پکاریں گے۔ وہاں ایسے لوگ ہوں گے جن کو خراش بھی نہ آئے گی، اور ایسے بھی ہوں گے جنہیں ہتھوڑے سے مارا جائے گا، اور ایسے بھی ہوں گے جن کے چہرے آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ لوگ خدا کی بارگاہ میں اپنے درجات کی بنیاد پر اس پل کو پار کریں گے۔ کچھ لوگ اسے روشنی کی رفتار سے پار کریں گے، جبکہ دوسرے رینگ کر اس سفر کا اختتام کریں گے، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ 69 آیت نمبر 6 میں درج ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام 2 دفعہ سور پھونکیں گے، اور پہلی دفعہ پھونکنے پر سوائے ان کے جسے اللہ چاہے، زمین اور آسمان کی ہر چیز اس کی ہیبت سے لرز اٹھے گی اور ساتھ ہی قیامت برپا ہو جائے گی۔ دوسری دفعہ پھونکنے پر سب دوبارہ زندہ ہوں گے اور اپنی رب کی طرف دوڑیں گے تاکہ میدان حشر میں جمع ہو جائیں۔ جو لوگ اس خوفناک قیامت میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ان کو ان کے اعمال کا حساب دیا جائے گا جو انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا، جیسا کہ قرآن مجید کی آیات میں بتایا گیا ہے۔ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پانے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اگر اعمال بائیں ہاتھ میں یا پیچھے سے دیا جائے گا، یہ جہنم کے عذاب کی وعید ہے۔ زمین پر ہمارے ساتھ کرامن کاتبین کے نام سے 2 فرشتے ہر وقت ہر جگہ ہمارے اعمال لکھتے ہیں، لہٰذا ہمارے کیے گئے تمام اچھے اور برے اعمال ہمارے سامنے ہوں گے۔ اعمال نامہ کے حوالے سے سورۃ کہف کی آیت نمبر 49 میں بتایا گیا ہے: اور ان کے سامنے نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا، مجرم کو دیکھے گا، اس چیز سے ڈرنے والے ہوں گے جو اس میں ہے۔ وہ کہیں گے: افسوس ہم پر، یہ کیسا اعمال نامہ ہے! اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب کو موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ روز حشر اعمال نامہ ہمارے سامنے رکھا جائے گا۔ ایک دفعہ نامہ اعمال مل گیا تو ہم اپنی منزل کے قریب پہنچ جائیں گے، لیکن آخری منزل سے پہلے ایک اور پڑاؤ بھی ہے۔ ایک ایسا پڑاؤ جو بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز ہے۔ ایک ایسا پڑاؤ جسے بغیر کسی استثنا کے سب کو پار کرنا ہے۔ یہ پڑاؤ پل صراط ہے۔ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا اس پر سے گزر نہ ہو۔ یہ تیرے رب پر لازم مقرر کیا ہوا ہے۔ حدیث کے مطابق پل صراط جہنم کے اوپر ایک سیدھا راستہ ہے۔ ہر کوئی اس پر سے گزرے گا۔ ایمان والے اس پر سے اپنے اعمال کے مطابق تیزی سے یا آہستگی سے گزریں گے، جبکہ کافر اور گناہ گار لوگ ٹھوکر کھا کر جہنم میں جا گریں گے۔ ایک پل صراط جہنم کے پار بچھایا جائے گا، اور اس میں سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے جو اپنے امتیوں کے ساتھ اس کو پار کریں گے۔ اس وقت رسولوں کے علاوہ کوئی بات نہیں کر سکے گا، اور اس وقت کہیں گے: اے اللہ ہمیں بچا لے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سب سے پہلے پل صراط کو عبور کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے،
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اور لوگوں کے اعمال اچھے ہوں گے، وہ تیزی سے اس پر سے گزر جائیں گے۔ لہٰذا پل صراط پار کرنے کے لیے آپ سے کیا پوچھا جائے گا؟ پل صراط پر ہر ایک سے اس کی زندگی کے اچھے اعمال اور گناہوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا کہ پل صراط کو 7 مرحلوں پر سوالات کے بغیر پار نہیں کیا جا سکتا۔ 7 سوالات۔ پہلا پڑاؤ وہ ہمارے ایمان کے بارے میں پوچھیں گے۔ ہمارا ایمان کامل ہے تو ہم بآسانی پہلے مرحلے سے گزر جائیں گے، لیکن کافر پہلے ہی مرحلے میں جہنم میں جا گریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، جن کو ایمان لانے کا موقع دیا گیا لیکن وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ خدا نے اپنی پاک صفات اور نیک بندوں کے ذریعے اپنا تعارف کروایا، تو جو ایمان نہیں لائے بالآخر ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جہنم اتنی بے رحم ہوگی کہ جب اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم بھر گئی ہو، تو یہ چلا کر کہے گی کیا اور نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس دن تمام کافر جہنم میں جھونکنے کے بعد بھی کوئی چیز اس کا پیٹ نہیں بھر سکے گی۔ لیکن ڈرے مت، اگر آپ ایمان لائے اور آپ نے نیک عمل کیے تو آپ کو روز محشر کی سختیوں سے پلک جھپکتے ہی چھٹکارا مل جائے گا، بالکل ایسے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں صحیح سلامت رہے۔ اگر آپ ایمان لائے لیکن خود کو بچانے کے لیے اچھے اعمال جمع نہیں کیے، تب بھی آپ کے پاس موقع ہے، ورنہ آپ کے گناہ کانٹے بن کر آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو سکا تو جہنم کی آگ آپ کو نگلنے کی منتظر ہوگی۔ ہم اس پل کو کیسے پار کر سکیں گے؟ تمام جہنم اپنے تمام تر ہولناکیوں اور دہشت کے ساتھ ہمارے قدموں تلے ہوگی۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس پر نظر نہ پڑے اور ہماری توجہ اپنے راستے پر مرکوز ہو۔ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھیں گے۔ ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو اپنے گناہوں پر پچھتائیں گے، جبکہ دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جو جہنم میں جا گریں گے۔ وہاں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرتے تھے، اور وہی ہوں گے جو اس پل کو تیزی سے بغیر کسی تکلیف کے پار کر لیں گے۔ پہلے سوال کے جواب میں کامیابی کے بعد ہم وہاں پہنچیں گے جہاں دوسرا سوال پوچھا جائے گا۔ ہم سے یہاں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو کہ ایمان کے بعد دین اسلام کا سب سے اہم ستون ہے اور اس کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ آپ کی نمازیں جتنی مکمل اور خالص ہوں گی، آپ کا حساب اتنا ہی آسان ہوگا۔ لیکن اگر آپ کی نماز صحیح نہیں ہے تو شاید عقیدے کی عمارت گر جائے گی۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے پورے دین کو منہدم کیا۔ اگر ہم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں یقینی طور پر اپنی نمازیں ایک عمارت کے مضبوط ستون کی طرح قائم کرنی ہوں گی۔ اگر ہم زمین پر سوئی کے ناکے سے جہنم کی آگ دیکھ لیں تو سجدے سے سر نہ اٹھائیں گے۔ ہمارا ایمان مضبوط ہے اور ہماری نمازیں بھی درست ہیں۔ اب ہم تیسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگر ہم نے دنیا میں خدا کے مال کو اس کی ہدایات کے مطابق خرچ نہیں کیا تو اگلا سوال ہمارے لیے پریشان کن ہوگا، کیونکہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنا مال کہاں خرچ کیا اور کس کے ساتھ بانٹا۔ کیا ہم نے زکوٰۃ ادا کی؟ ہم سے سوال ہوگا۔ اس بارے میں غور کریے۔ آپ نے زندگی میں اس خیال کے تحت گزاری کہ خالق کا عطا کردہ مال آپ کا اپنا ہے، اور زکوٰۃ جس کا حکم خدا نے بانٹنے کے لیے دیا، آپ نے اسے مستحقین کو دینے کی بجائے اس سے چھپانے کو ترجیح دی۔ ہمیں ایسی صورتحال سے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر ہم اپنا مال چھپائیں گے تو جنت بھی ہم سے چھپ جائے گی۔ اگر ہم اپنا مال خدا کی ہدایت کے مطابق کمایا اور خرچ کیا تو اگلے سوال پر ہم سے روزے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جو کہ ہم پر اسی طرح فرض ہے جس طرح پچھلی امتوں پر فرض تھے۔ اگر ہم اس پوچھ گچھ کے دوران کاش جیسا لفظ ادا نہیں کرنا چاہتے تو ہم پر لازم ہے کہ ماضی میں بہانوں سے جو روزے چھوڑے تھے
ان کی قضا ادا کریں۔ اس کے بعد ہم 5ویں سوال پر ہوں گے۔ اس پر ہم سے حج کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر آپ مالی مسائل کی وجہ سے حج نہیں کر سکتے تو مالی استحکام کے بعد زندگی میں ایک دفعہ حج ضرور کریں۔ اگر ہم استطاعت ہونے کے باوجود حج ادا نہیں کرتے اور بہانے بناتے ہیں تو ہم سنگین نتائج کا سامنا کر سکتے ہیں۔ 6 سوال پر ہم اس موضوع کی طرف آئیں گے جو ہر کسی سے متعلق ہے، حقوق العباد۔ یہ موضوع حقوق العباد اور صلہ رحمی ہے۔ ہم ہمیشہ دوسروں کا حق غصب کر کے ان کے حقوق نظر انداز کرتے ہیں، تاہم ہم بہت سی چیزیں لوگوں کے حقوق میں شمار ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ہم ایسا لا علمی میں کرتے ہیں، بعض اوقات ہم جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ کچھ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم یہ جانے بغیر کہ آیا یہ سچ ہے یا نہیں، کسی کے بارے میں باتیں پھیلاتے ہیں۔ ہم کسی پر بہتان لگاتے ہیں یا غیبت کرتے ہیں۔ ہمارے دین میں خاندان اور رشتہ داروں کا تصور بہت اہم ہے، لہٰذا اس کو بہت اہمیت دینی چاہیے۔ تاہم ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ نہ رہیں۔ ہمیں ان کی کچھ رویے ناپسند ہوں، لیکن ہمیں ان سے مکمل قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے۔ چند صحابیوں کے والدین مسلمان نہ تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنے والدین کو خوش کرنے کے لیے سوائے ان معاملات کے جن سے خدا نے منع کیا تھا، جب ہم ان تمام مراحل سے گزر جائیں گے تو ہم سے غسل کا سوال ہوگا۔ اگر ہم پچھلے 6 سوالوں میں کامیاب رہے، خدا کے فضل سے ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو صفائی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر ہم طہارت کا خیال نہ رکھتے تو پچھلے سوالات میں کامیابی بھی ممکن نہ ہوتی۔ ان تمام سوالات کے بعد جہنم اپنے حقداروں کو لے لے گی اور جنت خدا سے اپنے رہائشیوں کا سوال کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، بہت سے لوگوں کا پل صراط کا پتہ بھی نہ چلے گا، اور وہ فرشتے سے اس بارے میں پوچھیں گے کہ وہ جہنم اور پل صراط کہاں ہیں؟ کیا ہم نے اسے عبور کر لیا؟ فرشتے جواب دیں گے کہ تم جہنم کے اوپر اس پل کو پار کر چکے ہو، لیکن تمہارے اعمال کے نور کی وجہ سے جہنم کی آگ بجھ گئی اور ڈھانپ دی گئی۔ کہا جاتا ہے جہنم کی آگ مومنین سے کہے گی، اے مومنوں میرے اوپر سے تیزی سے گزرو، کیونکہ تمہارے اعمال کا نور میری آگ کو بجھاتا ہے۔ خدا کی مرضی ہوگی تو ہمیں جنت بطور انعام مل جائے گی، جو کہ سفر کے اختتام پر ایک خوبصورت جگہ ہے، ایسی خوبصورت کہ کسی آنکھ نے نہ دیکھی ہوگی، کسی کان نے نہ سنی ہوگی۔ انسان خواب میں بھی جنت کی خوبصورتی کا تصور نہیں کر سکتا۔ نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارنا اتنا بھی مشکل نہیں ہے۔ ہمیں زمانہ آخر کے خوشگوار ہتھ کنڈوں سے بچنے کے لیے کچھ خاص اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کیا دنیا میں عارضی زندگی کے لیے آخرت تباہ کرنا ضروری ہے؟ آپ کو کس کی زیادہ فکر ہے، دنیا کے عارضی پل کی، اس پل کی جو ہدایت کی طرف لے جاتا ہے؟ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔